اللہ نے اسے اتنی عظمتیں عطا فرمائی ہیں کہ جس کی چوکھٹ پہ 70,000 فرشتے صبح سلام کرنے آتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام کو آیا کرتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جو ایک بار آ گئے وہ دوبارہ نہیں آ سکتے ہیں قیامت تک، مگر اللہ نے حضور کے صدقے میں ہمیں یہ عزتیں بخشی ہیں کہ حضور کی چوکھٹ پہ ہم بار بار جائیں، بار بار جائیں، بار بار جائیں، یہاں تک کہ وہاں جا کے مر جائیں، ہمیں آنے کے لیے منع نہیں کیا گیا۔ بہت اچھی بات۔ ہاں، بلکہ ہر بار جتنی بار بھی ہم وہاں جانے کی تمنا کریں، ہر بار یہ آواز آتی ہے، آسی بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان قریبوں کے در کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاغ نہ حاجت اگر کی ہے، منگتوں کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی۔ شکر ہے اس نے ہمیں ایسا بنایا کہ ہم اس کے ذکر کی محفل سجا کے بیٹھے، اور مسلمانوں اللہ توفیق دے اور کبھی پتہ لگ جائے کہ حضور کے ذکر کی محفل سجی ہے نا تو پھر پارٹیاں نہ دیکھا کرو، صحیح بات ہے، بہت اچھی بات۔ آنگن نہ دیکھا کرو، ذمہ داریاں نہ دیکھا کرو، حضور کی محفل سمجھ کے توڑ جایا کرو، اس لیے کہ محفل کرانے والا کوئی بھی ہو لیکن جس کی ہو رہی ہے وہ تو نبیوں کا امام بن گیا، اللہ اللہ، بہت اچھی وہ بات۔ تو ہم سب کا محبوب ہے، وہ ہم سب کا محبوب ہے، تو پھر وہاں جانے میں کوئی بھی پارٹی بندی نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ کمیٹی والے اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کی بڑی محنتیں رہتی ہیں ہر جگہ۔ میں رات مراد آباد کے پچھمی علاقے میں تھا، آج پوربی علاقے میں ہوں، مراد آباد سے آج پورب کے علاقے میں ہوں، اور دن بھر سفر ہی رہتا اور ہندوستان کا کونا کونے میں نے چھان لیا ہے، لیکن سچ بتاؤں آپ کو بڑے سے بڑی محفلیں دیکھی اور بڑے سے بڑے جلسے دیکھے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اتنا بڑا جاہل نہیں ابو جہل مل ہی جاتا ہے جو یہ کہہ دیتا ہے جلسوں کا فائدہ کیا ہے۔ جی میں کمیٹی والوں کو انس صاحب، فرقان صاحب اور ان کے جملہ رفقا، احباب اور ہر اس عاشق کو مبارکباد پیش کروں جس نے ان کے کندھے سے کندھا لگا کے اس محفل کو سجا کر کے یہ اعلان کیا ہے کہ حضور کے ذکر کی محفل میں تم اکیلے نہیں ہو، ہم بھی تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ اور یاد رکھیے گا چاہنے والے حضور کے ہمیشہ نہ چاہنے والوں پہ غالب رہیں گے۔ محفلیں سجتی ہیں اور سجتی رہیں گی، انشاءاللہ زندگیاں ختم ہو جائیں گی، مدینے والے کی باتیں ہوتی رہیں گی۔ انشاءاللہ میرے جیسے کیا مجھ سے بڑے بڑے آئے اور چلے گئے، آئیں گے اور چلے جائیں گے، آخر میں سب کو یہی کہنا پڑے گا زندگی ختم ہوئی اور قلم سوکھ گئی، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اور امام احمد رضا جیسا آئے گا تو وہ یہ کہے گا کہہ لے کہ سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموش، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ، اللہ یا رسول اللہ، عشق محبت، عشق محبت، فیضان ہدایت بخشش، علامہ مفتی حماد رضا قادری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ اس طرح کے مزاج رکھتے ہیں ہم لوگ۔ میں آپ سے کہوں ایک بندہ کھڑا ہو کہ یہ بتا دے مجھے کسی کے پاس اتنی نمازیں ہیں جو یہ کہہ دے گارنٹی سے میں نمازوں کی وجہ سے بخش دیا جاؤں، ایک بندہ کھڑے ہو کے یہ بتا دے کوئی ہے جو کہہ دے میرے روزے اتنے کہ میں روزوں کے بدلے بخش دیا جاؤں گا، ہے اس محفل میں کوئی بندہ ایسا؟ ایک بندہ کوئی بتا دے وہ کہہ دے کہ میں حج کے ذریعے بخش دیا جاؤں گا، میں نے حج ایسا کیا ہے، میں نے زکوٰۃ اتنی دی ہے کہ میں زکوٰۃ کے بدلے بخش دیا جاؤں گا، ہے کوئی؟ نہیں نا۔ اگر میں یہ کہوں کہ ایک بندہ یہ بتا دے کہ میں حضور کی شفاعت کے ذریعے بخشا جاؤں گا تو کوئی ہاتھ نیچا رہ جائے گا؟
کتنے لوگ ہیں جو حضور کے ذریعے بخشے جائیں گے. کیا بات کیا بات ہے نا. کوئی عاشق حضور کے جانتے ہیں ہے نا. نہ دولت پر نہ شہرت پر نہ زہد و اتقا پر ہے ہمارا ناز. جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے. بے شک جب ہمارا ناز حضور کی ذات پر ہے نا تو پھر جب تک زندگی رہے گی نبی نبی کے نعرے لگاتے رہیں گے. انشاءاللہ. اور یاد رکھیے گا محفلوں کے اپنے رنگ ہوتے ہیں. اپنے رنگ ہوتے ہیں محفلوں کے. کرانے والے بھی الگ الگ ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہتے ہیں قرآن خوانی کرا دینا یہ لوگ ایسے ایک ہی ہوتے ہیں. اور ایک وہ ہوتے ہیں مولانا مہربانی کر دیں قرآن والوں کو میرے گھر لے آنا. میں چاہتا ہوں کہ یہ قرآن والوں کے قدم اٹھائیں. کام دونوں کرا رہے ہیں لیکن نظریہ جی سمجھ رہے ہیں نا دونوں کی باتیں. ایک تو پیسے منہ پہ مار کے کہتا لے کرا لینا قرآن خوانی, اور ایک کہتا تیری مہربانی اگر قرآن والے میرے گھر آ جائیں تو یہ جو پیسے پھینک کر کے قرآن خوانی کرانے والے ہوتے ہیں. قرآن تو پڑھ دیا جاتا ہے, نہ قرآن کی برکتیں ملتی ہیں, نہ صاحب قرآن کی برکتیں ملتی ہیں, نہ عظمت قرآن کی برکتیں ملتی ہیں. لیکن ایسے لوگ جو یہ کہتے ہیں تیری مہربانی اگر قرآن والا میرے گھر آ جائے, اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس عزت سے بلانے والے جب قرآن والوں کو بلاتے ہیں تو صرف قرآن والے نہیں آتے, ان کے قدموں کے ساتھ برکتیں آیا کرتی ہیں, خدا کی رحمتیں آیا کرتی ہیں. صرف تلاوت نہیں ہوتی ہے, خدا کی رحمت برسا کرتی ہے اور زبان پہ قرآن آتا ہے, آخر میں خدا کا فیضان آتا ہے, اور آخر میں یہ ہوتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے آنگن اس کا ہوتا ہے کرم مدینے والوں کا ہو جاتا ہے. نعرہ تکبیر. پھر کہیں مالک تیری رضا پہ راضی ہے. تو کہہ کے تو دیکھ پھر اس کی رحمتیں کیسے ٹوٹ کے برستی ہیں. تو کم سے کم شکر ادا کر کے دیکھ. کہا حلیمہ میں تیرا شکر ہوں, تو نے بھوک میں مجھے نہ چھوڑا, تو نے پیاس میں مجھے نہ چھوڑا, تزیہ مال ہوئی تیری اونٹنی کا بچہ مرا پھر بھی تو نے شکر ادا کیا, تیرے بچے بیمار ہو گئے پھر بھی تو نے شکر ادا کیا, گھر میں فاقے ہونے لگ گئے. کہتے کمزوری کا عالم تھا, اونٹنی کمزور تھی, چل نہیں پاتی تھی, پیر بھی ٹوٹ گیا. ایک دن چلتے چلتے پھسلا پیر ٹوٹا. جب یہ آنے والے نے کہا مکے آنا ہے, میں اگلے دن شوہر کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہوں میرے سرتاج ایسے ایسے بات ہے, کوئی میرے خواب میں آ کے گیا ہے, اس نے مجھے کہا کسی کو مکے میں ہمارا انتظار ہے, چلنا پڑے گا. میرے سرتاج نے کہا تھا حلیمہ کیا کرو گی, کا ساری عورتیں بچے لے کے آتی ہیں, ہو سکتا ہے ہمارا نصیبہ جاگ جائے, کیوں نہ چل کے ہم بھی مکے میں جا کر کے اپنے رزق کا انتظام کریں. حضرت حلیمہ نے اتنا کہا تو حضرت حلیمہ کے شوہر کہتے ہیں حلیمہ ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی. میاں بیوی ایک سواری پہ بیٹھے, اللہ اکبر. اگلے دن جب گھر سے نکلے ہیں, آپ کی سواری کمزور, قافلے کے ساتھ آپ جا رہے ہیں, قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں, سواری کمزور ہے آپ کی. آپ جب چلنے لگے ہیں قافلے والے رک رک کے انتظار کر رہے تھے کیونکہ سواری کی رفتار دھیمی تھی. جب تھک گئے قافلے والوں نے کہا حلیمہ اگر تیرے انتظار میں چلیں گے تو سن پانی ختم ہو رہا ہے, سفر دشوار ہو جائے گا, بتا اگر تو اجازت دے تو ہم چلے جائیں, تو آتی رہنا. اللہ اکبر. آج روئی ہے حلیمہ سعدیہ, کہتی ہے مالک بتا تو سکی کہ غریبوں کے نصیبے بھی غریب ہوا کرتے